بے وفائی کا زخم۔ جانے کب سے زندگی کی ناؤ وقت کے دریا میں بہتی جا رہی ہے۔ وقت کے مد و جزر زندگی کی کشتی میں سفر کرنے والوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو تیز روح ہوں کبھی کبھی وہ آگے نکل جاتے ہیں اور اسی چاہ میں اپنی نیا بھی ڈبو دیتے ہیں اور باقی ساری عمر تنکے کے سہارے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال پروین کا ہوا۔ وہ ایک چھوٹی بستی کی رہنے والی تھی۔ شادی ہوئی تو اللہ نے یکے بعد دیگر 5 بیٹے دے دیے۔ شوہر ریلوے میں ملازم تھا جس کو اپنی بیوی اور بچوں سے محبت تھی اور گھر اس کی راجدھانی تھا۔ پروین کو اپنی خوشحالی کا غرور تھا، اوپر سے اللہ نے 5 بیٹے دیے تو اس کی گردن مزید اکڑ گئی۔ کچھ عورتیں شوہر کا زیادہ پیار سہار نہیں سکتیں اور ان کے ظرف کا پیمانہ چھلک جاتا ہے۔ اسلم کے حد سے بڑے پیار اور اعتماد نے پروین کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ خود کو ملکہ عالم سمجھنے لگی اور فلموں کی شوقین پروین کا زیادہ وقت سجنے سنورنے میں گزرنے لگا۔ چھوٹی عمروں میں شادی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اولاد جلد برابر کی لگنے لگتی ہے۔ پروین بیٹوں کے درمیان چھپ جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ بڑے 4 تو تمہارے بیٹے لگتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ شوہر اس سے 15 برس بڑا تھا اور سخت محنت نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ پروین کا بڑا بیٹا عبداللہ موٹر سائیکل سے گرا اور حادثے سے شکار ہو گیا۔ کافی چوٹیں آئیں۔ موقع پر موجود اس کے دوست شیر دل نے ہسپتال پہنچایا اور گھر اطلاع کی تو ماں باپ بھاگے بھاگے ہسپتال آئے۔ کافی چوٹیں آنے کے باوجود 2 دن بعد اس کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی۔ شیر دل نے خون بھی دیا تھا جس پر دونوں اس کے مشکور تھے۔ اگر وہ بروقت مدد نہ کرتا تو عبداللہ کا بچ جانا محال تھا۔ شیر دل عبداللہ سے عمر میں بڑا تھا اور گاؤں سے شہر کام ڈھونڈنے آیا تھا۔ اس نے کچھ واقف لوگوں کے ساتھ مل کر ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا جہاں وہ بس مجبوراً سر چھپائے تھا کہ اتنے بڑے شہر میں اچھی رہائش کا ملنا مشکل تھا۔ کچھ دن عبداللہ ہسپتال سے گھر آ گیا تو شیر دل اس کا حال پوچھنے آنے لگا۔ پروین اور اسلم کی خوب آؤ بھگت کرتے۔ وہ اس کو اپنا محسن سمجھتے، جانتے تھے کہ وہ پردیس میں ہے اور گاؤں سے شہر روزگار کی خاطر آنے والے ایسے لوگوں کے لیے رہائش اور خوراک بنیادی مسئلے ہوتے ہیں جن کا تعلق صحت اور سکون سے ہوتا ہے۔ عموماً سب سے پہلے ناقص غذا اور غیر معیاری رہائش کے باعث صحت خراب ہوتی ہے، پھر سکون سے جاتا رہتا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی اس پردیسی کو گھر جیسی توجہ اور محبت دے، گھر کا کھانا بھی مل جائے تو آدمی ان احساس کرنے والے میزبانوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال شیر دل کا بھی ہوا۔ عبداللہ کے ماں باپ کی اپنائیت نے اسے ان کا دیوانہ بنا دیا۔ خاص طور پر پروین کی توجہ اور کرم نوازی نے اس کا دل جیت لیا کیونکہ وہی خاطر مدارت اور کھانا پیش کرنے کی ذمہ دار تھی۔ اسلم تو زیادہ تر کام پر چلا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ شیر دل اکثر فروٹ سبزی لے آتا، پروین کھانا بنا دیتی۔ وہ روزانہ ہی دوپہر کا کھانا ان کے گھر کھانے لگا۔ اکثر رات کا کھانا بھی یہیں کھا لیا کرتا تھا
کیونکہ عبداللہ اور پروین اصرار کرتے کہ کھانا کھا کر جانا۔ حقیقت یہ تھی کہ شیردل گاؤں کا پروردہ تھا، بہت حسین تھا، رنگ و روپ اور قد کاٹ میں بھی اچھا تھا، اوپر سے گفتگو کا انداز مؤدبانہ۔ یہی چیزیں پروین کو لبھانے لگیں۔ شیردل اس سے عمر میں 10-12 سال چھوٹا تھا، مگر اپنے اونچے قد اور اچھی صحت کی وجہ سے پروین کا ہم عمر لگتا تھا۔